السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سامعین کرام، سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک لہ کی تعریفات ہم اور آپ بجا لاتے ہیں کہ جس کے فضل و کرم سے ہم تمام امت محمدیہ کو ماہ مبارک یعنی رمضان الکریم کا مہینہ نصیب ہوا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو امام الانبیاء خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ سامعین کرام، جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ عنوان ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں روزہ کی فرضیت و فضیلت کیا ہے۔ آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں قرآن مجید میں کیا کہا ہے۔ قرآن حکیم میں روزہ کی فرضیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کی تائید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری۔ جس نے بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص بھی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ جو ماہ رمضان سے پہلے کر چکے ہیں، گزشتہ گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کی فرضیت کے سلسلے میں کہ الصوم جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، سنن نسائی۔ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو۔ محترم سامعین، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دو فریق میدان جنگ میں اترتے ہیں لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے۔ ہر فریق دوسرے فریق کی وار سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال کرتے ہیں، جس ڈھال سے وہ نقصان سے وہ بچ جاتا ہے، اور دشمن کی طرف سے جو وار ہو رہی ہے اس وار سے وہ بچنے کے لیے وہ ڈھال استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کو ڈھال سے تشبیہ دے کر ہم امت محمدیہ کے لیے یہ بتا رہا کہ روزہ ڈھال ہے، اس بنا پر کہ جو شخص روزہ رکھے گا وہ گناہ کا ارتکاب نہیں ہوگا۔
یا گناہ کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الى ما شاء اللہ یقول اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک آگے جتنا اللہ رب العالمین چاہے بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے روزہ اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ محترم سامعین، مذکورہ حدیث سے یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ اعمال صالح کا ثواب صدق نیت اور اخلاص کی وجہ سے 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک، بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن روزہ کا ثواب بے حد اور بے اندازہ ہے، یہ کسی ناپ تول اور حساب و کتاب کا محتاج نہیں۔ اس کی مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ روزہ کی اس قدر فضیلت کہ ہم اور آپ کبھی تصور نہیں کر سکتے۔ میرے محترم بزرگاں دوستو، آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا اسباب ہیں، کیا سبب ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کا بدلہ خود اپنے ہاتھوں سے دے گا، اور خود کہا ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ کیا سبب ہے؟ ان کے چند اسباب میں سے ایک سبب، پہلا سبب یہ ہے کہ روزہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، جبکہ دوسری عبادتوں کا یہ حال نہیں ہے، کیونکہ ان کا حال لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے روزہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ فَإِنَّ لِي سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا سبب، روزے میں نفس کشی، مشقت اور جسم کو صبر و برداشت کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس میں بھوک، پیاس اور دیگر خواہشات نفسانی پر صبر کرنا پڑتا ہے، جبکہ دوسری عبادتوں میں اس قدر مشقت اور نفس کشی نہیں ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ روزہ میں ریاکاری کا عمل دخل نہیں ہوتا، جبکہ دوسری ظاہری عبادات مثلا نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ کھانے پینے سے استغنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ روزہ دار اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت سے متشابہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ایک لحاظ سے اپنے اندر یہ خلق پیدا کر کے مقرب الہی بن جاتا ہے۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ روزہ کے ثواب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، جبکہ باقی عبادات کے ثواب کو رب تعالیٰ نے مخلوق پر ظاہر کر دیا ہے۔ چھٹا سبب یہ ہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، حتیٰ کہ فرشتے بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ اور ساتواں سبب یہ ہے کہ روزہ کی اضافت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف شرف اور عظمت کے لیے ہے، جیسا کہ بیت اللہ کی اضافت محض تعظیم و شرف کے باعث ہے، ورنہ سارے گھر اللہ کے ہیں۔ آٹھواں سبب، روزہ دار اپنے اندر ملائکہ کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے وہ اللہ کو محبوب ہے۔ یعنی فرشتے جس طرح معصوم عن الخطا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول و مصروف رہتے ہیں، ایسے ہی ایک روزہ دار ملائکہ کی صفات اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ دار بہت زیادہ محبوب ہے، اور روزہ کا عمل اللہ رب العالمین کو محبوب ہے۔ نواں اور آخری سبب یہ ہے کہ جزائے صبر کی کوئی حد نہیں ہے۔
اس لیے رمضان کے روزوں کی جزا کو بے حد قرار دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ اس کی جزا میں ہی ہوں۔ میرے محترم بزرگاں دوستو، جب بھی کوئی بندہ کسی مصیبت پریشانی کے عالم میں رہ کر صبر کرتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل، وہ ادا بہت زیادہ پسند ہے۔ اور ہمارا آپ جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کتنی پریشانیاں آتی ہے، کتنی تکلیفیں آتی ہیں، اور بھوک پیاس میں رہ کر اللہ کو ہم خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ صبر کا مادہ ہے، صبر کا فائدہ ہے، اور اسی صبر کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزہ دار سے خوش ہوتا ہے اور روزہ کا عمل اللہ کے نزدیک محبوب بنتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ تھی چند باتیں جو میں روزے کی فردیت اور اہمیت کے سلسلے میں بتانا مناسب سمجھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ یا رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ روزے کی فردیت اور اہمیت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔